السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس رمضان کے مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو لوٹ لیجئے، کیونکہ یہ عشرہ رحمت چل رہا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے تراویح کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے زمانہ اقدس سے ہر زمانے اور عہد میں رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام مسلسل کیا جاتا رہا ہے، اور تراویح کی سنت مؤکدہ ہونے پر امت کا اجماع رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث مبارکہ میں تراویح کے فضائل و برکات اور اہمیت روایت کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان المبارک کی راتوں میں ایمان و یقین کے ساتھ قیام کرے، نماز تراویح ادا کرے، تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے ایک دوسری روایت اس طرح منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رمضان کی راتوں میں قیام کرنے یعنی تراویح کی خوب ترغیب دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں تراویح کا مکمل و ہمیشہ اہتمام تو نہیں فرمایا، صرف چند راتوں میں آپ کی حیات مبارکہ میں تراویح کی ادائیگی کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح کے حوالے سے صحابہ کرام کا ذوق و شوق اور نماز تراویح میں ان کی کثیر تعداد میں شرکت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تراویح کی فرضیت کا اندیشہ ہوا، اور ہم سے فرمایا کہ اگر تم پر نماز تراویح فرض کی گئیں تو تم اسے ادا نہیں کر سکو گے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت میں اپنی شمولیت ترک کرتے ہوئے صحابہ سے فرمایا، یعنی آپ تیسرے دن جماعت کے لیے تشریف نہیں لائے، اور صحابہ سے فرمایا کہ تم اسے اپنے گھروں پر ادا کیا کرو۔ آپ کی اس ممانعت کے بعد صحابہ کرام انفرادی طور پر نماز تراویح ادا کرتے رہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں چند صحابہ کرام کو حضرت ابی ابن کعب کی امامت میں تراویح ادا کرتے دیکھا تو اس پر آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا اور صحابہ کی اس جماعت کی تعریف و تحسین فرمائی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں مسجد نبوی میں یہ مناظر دیکھے کہ صحابہ کرام مختلف مختصر ٹولیوں کی شکل میں بجماعت نماز تراویح ادا فرما رہے ہیں، جس سے مختلف ائمہ کی آوازیں آپس میں ٹکرانے سے مسجد میں شور شرابے کی سی کیفیت ہے، تو حضرت عمر نے صحابہ کی ان مختلف جماعتوں کو ایک بڑی جماعت کی شکل میں جمع فرما دیا، جن کی امامت حضرت ابی ابن کعب فرماتے تھے۔ تمام صحابہ کرام نے حضرت عمر کے اس کام کی تائید کرتے ہوئے اس سے اتفاق کیا۔ اسی طرح صحابہ پابندی کے ساتھ تراویح ادا کرتے رہے۔ حضرت عمر کے وصال کے بعد حضرت علی نے آپ کے اس اقدام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو اسی طرح نور سے معمور رکھے جیسے انہوں نے ہماری مساجد کو قرآن کے نور سے معمور کر دیا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ عالم روحانیت کا موسم بہار ہے۔ دن کو فرض روزہ رکھنا اور رات کو سنت تراویح ادا کرنا اس مبارک مہینے کی مخصوص عبادات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض فرمائے ہیں، اور میں نے اس کے قیام یعنی تراویح کو تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ اس ماہ مبارک کی برکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ان مبارک گھڑیوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، شاید آئندہ ہمیں یہ مقدس گھڑیاں نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ تراویح کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ تراویح کا وقت عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے تک رہتا ہے، اور ہم 2 رکعت پڑھ کر نماز تراویح ادا کر سکتے ہیں، اور ہر 4 رکعت کے بعد ہمیں تراویح کی دعا پڑھنی چاہیے جس کی فضیلت احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ تراویح ہر مسلمان کو پڑھنی ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ تراویح کی 20 رکعت ہیں، اور تراویح کی فضیلت بیان کرتے ہوئے دوسری احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے،
اور یہ وہ پروفٹ ہے جو آپ اپنی قبر میں لے جائیں گے، اور تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک محل بنا دیتا ہے جو سرخ یاقوت کا ہوگا، جس کے 60,000 سونے اور چاندی کے دروازے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا عالی شان چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک درخت لگائے گا جس کے نیچے 1000 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنے زیادہ انعامات اور برکتیں ہیں تراویح پڑھنے والوں کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز کو ہرگز نہ چھوڑیں اور اسے ہر حال میں ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم آخرت میں ان سارے انعامات کو حاصل کر پائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لو اس رمضان میں کہ یا اللہ ایسی توفیق دے کہ موت تک نماز نہ چھوٹے۔ اور اسی طرح سے بہت سی احادیث کے اندر تراویح کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر ثواب کو حاصل کریں، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیں اور بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کریں۔ اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگیں، جنت کی طلب کریں اور جہنم سے پناہ مانگیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ آمین۔